بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے 70ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے منہاج ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ اسماعیل۔ سب سے پہلے میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے دنیا بھر میں موجود تحریک منہاج القرآن کے تمام رفقا اور وابستگان کو حضور شیخ الاسلام کے 70ویں یوم پیدائش کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، دنیا میں بہت کم ایسی شخصیات آئیں جنہوں نے اپنی مختصر زندگی میں ہمہ جہت خدمات سر انجام دی ہوں، جن کا انداز مدبرانہ، اسلوب محققانہ، تحریر مفکرانہ اور جن کی شخصیت میں رنگ صوفیانہ ہو، جو ایک طرف اپنے علم اور فضل سے فکری اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو روشنی فراہم کریں، تو دوسری طرف انداز تکلم ایسا ہو کہ مخالفین بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں، اور جن کی شخصیت ایک ایسے مینارہ نور کی مانند ہو جس کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کر رہی ہوں۔ ایسی شخصیات جو بیک وقت محقق بھی ہوں اور محدث بھی، مفسر بھی ہوں اور مقرر بھی، مصلح بھی ہوں اور مرشدان بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی صداقت اور ایمانت کے ساتھ سیاست کی پرخار وادی میں قدم رکھیں تو ایوان سیاست میں لرزہ بپا ہو جائے، اور جب وہ اپنے لب کھولیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بات کریں تو ہر عاشق کے دل سے ان کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر، ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سن کر، ہر عاشق کے دل سے یہ خواہش ایک صدا بن کر ابھرے کہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ معزز ناظرین، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جن کے 70ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، جن کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ہے، جن کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے ہمہ جہت اوصاف سے نوازا ہے۔ آپ نے علم الحدیث پر، فقہ پر، اخلاقیات پر، سیاسیات پر، معاشیات پر اور متعدد موضوعات پر 1000 سے زائد کتب تصنیف کیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح اور خدمت کے لیے وقف کیے رکھی۔ آج آپ کے 70ویں یوم پیدائش کے موقع پر تحدیث نعمت کے طور پر منہاج القرآن ویمن لیگ یہ پروگرام کر رہی ہے۔ ہم آج آپ کے 70ویں یوم پیدائش کے موقع پر دنیا بھر میں موجود تمام کارکنان اور وابستگان کی جانب سے منہاج ٹی وی کی وساطت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کو ایک ایسی شخصیت سے نوازا ہے کہ اگر آپ کی ہمہ جہت شخصیت پر بات کی جائے تو وقت کم پڑ جائے، سال، گھنٹے اور منٹ ختم ہو جائیں، مگر آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مگر آج منہاج القرآن ویمن لیگ آپ کے سامنے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کے جس پہلو پر بات کرنے کے لیے یہ پروگرام لے کر آئی ہے، وہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عورت کی حیثیت سے متعلق اپنی متوازن فکر دے کر خواتین کے ذہنوں میں جو انقلاب برپا کیا اور ہمیں معاشرے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حضور شیخ الاسلام کی حیثیت نسواں سے متعلق اسی متوازن فکر پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جن مہمان شخصیات کو۔ ان میں سے ہماری پہلی مہمان شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، محترمہ ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ۔ محترمہ ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ منہاج القرآن ویمن لیگ کی بانی رہنماؤں میں سے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، نائب ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ نائب ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ کے ساتھ ساتھ اس وقت
وائس ڈپارٹمنٹ کی سپروائزر کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہی ہیں. منہاج القرآن ویمن لیگ کے ذیلی ڈپارٹمنٹ وائس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خواتین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آن لائن سیشنز اور ہنر گھر جیسے خوبصورت پروجیکٹ چلا رہا ہے. ہماری آج کی تیسری مہمان شخصیت محترمہ ایمن یوسف مغل صاحبہ ہیں. ایمن یوسف ڈائریکٹر ہیں ایگز ڈپارٹمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور کنیڈ کالج سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کر رہی ہیں. ایمن, ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ تینوں کو کائی ڈے کی بہت مبارکباد. جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خواتین سے متعلق ہے, اور آج ہم بات کریں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے کس طرح سے خواتین کے اندر, خواتین کی سوچ کے اندر ایک متوازن فکر کے ساتھ جو انقلاب برپا کیا. اور اگر ہم سب دیکھیں, ڈاکٹر شاہدہ ہیں, عائشہ مبشر ہیں, ایمن یوسف ہیں, ہم سب لوگ اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو دین کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ متوازن فکر, اس کو آپ سب کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کسی ایک طبقہ یا کسی ایک جنریشن کو ہی اپنی فکر سے انسپائر نہیں کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم 1980 کا زمانہ دیکھیں, 1990 میں دیکھیں, 2000 دیکھیں, 2010 دیکھیں, تو ہمیں گریجولی حضور شیخ الاسلام کی فکر سے انسپائر ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں. اور اگر آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی دیکھیں تو خوبصورتی کی بات یہ ہے, جو بڑی خوبصورت ہے, جو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے, کہ آج کے اس پروگرام میں گزشتہ 40 سالوں میں, جو 4 دہائیوں میں حضور شیخ الاسلام نے خواتین کے حوالے سے کام کیا ہے, اس کی نمائندگی کے لیے ہماری چاروں جنریشن سے نمائندگی موجود ہے. محترمہ ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ, جنہوں نے جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی بانی رہنماؤں میں سے ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. محترمہ عائشہ مبشر ہیں, جو گزشتہ 20 سال سے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں. محترمہ ایمن یوسف ہیں, جو یوتھ کی, ینگسٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں. یہی آج کے اس پروگرام کی خوبصورتی اور اہم بات ہے. تو ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ, اگر ہم بات کریں 1988 کی, جب منہاج القرآن ویمن لیگ کو قائم کیا گیا, یہ ایک ایسا وقت ہے جب پاکستان کے اندر خصوصاً اور پوری دنیا کے اندر خواتین کے حوالے سے بڑے مختلف نظریات ہم دیکھتے ہیں. اس وقت میں آزادی نسواں کا نعرہ لگ رہا تھا. ایسے وقت میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے منہاج القرآن ویمن لیگ کو قائم کیا. اس وقت آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کراچی جیسے شہر میں, کراچی جیسے علاقے میں, جہاں پر بہت مشکل ہے اس کے حالات کو دیکھا جائے, وہاں پر کام کرنا, تو ایسی کون سی چیز تھی جس نے آج سے اتنے سال قبل آپ کو حضور شیخ الاسلام کی فکر سے متاثر کر کے منہاج القرآن ویمن لیگ کو جوائن کرنے کی انسپریشن دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو میں اپنی تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ ایک تحدیث نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ایک ایسی نعمت عطا کی کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی جوائن کرنے کی, تو میں بائی برتھ ہی سوشل ورکر ہوں, اور سوسائٹی کے جتنے آسپیکٹس ہیں ان کو بہت بچپن سے ہی میں بہت حساس طریقے سے دیکھتی تھی. اور مجھے تلاش تھی کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسی شخصیت جو ان سب چیزوں کا احاطہ کر سکے, اور ایک تبدیلی کے لیے اور ایک انقلاب کے لیے جو ہے نا ہماری رہنمائی کر سکے. تو لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس زمانے میں بہت ساری تحریکیں اٹھ رہی تھیں, اور خصوصاً جو مذہبی طبقہ ہے وہ عورتوں کے لیے اس وقت یہ تصور تھا, اور آج بھی کسی حد تک موجود ہے, کہ وہ عورتوں کو بہت باؤنڈ کر دیتے ہیں. یعنی مذہب کا جہاں بھی بس چلتا ہے تو وہ عمومی تصور کی میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ یہ تصور تھا کہ وہ عورت کو قید کر دے گا, اس کو 4 دیواری میں قید کر دے گا, اس کو بہت سارے کپڑوں میں لپیٹ دے گا. سیاسی چیلنج علیحدہ تھا اور مذہبی چیلنج علیحدہ تھا. جی. تو اس دور میں جب میں نے قائد محترم کو سنا, تو یعنی وہ ایسی فکر تھی جو شاید اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ہمیں کہیں اور سے نہیں مل رہی تھی نا. تو پھر دین کا وہ پہلو, یعنی ہم جس کو اگر میں آپ کو 3 لفظوں میں بیان کروں تو سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام,
پریکٹیکل پریزنٹیشن آف اسلام اور ساتھ ہی ساتھ اسپریچول پریزنٹیشن آف اسلام. جیسے آپ نے بات کی نا, وہ اتنی ہمہ طریقے سے لے کر دین کا تصور وہ دے رہے تھے کہ ہم جیسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ شاید اگر ہمیں ان کا ساتھ نہ ملتا تو کہنے کی بات نہیں ہے, تو شاید میں اس وقت مدارس کے خلاف کمپین چلا رہی ہوتی. لیکن اور میں بھی یہی سمجھ رہی ہوتی اتنی اسلام اور مدارس کے نظام کے لیے اتنی آپ کے اندر ریجیڈیٹی تھی کہ آپ ایک تحریک چلانے کا عمومی تصور, میں نے آپ کو کہا نا سوسائٹی میں جو ایک تو جی وہ جس کو کہتے ہیں نا پرسیپشن بگر دین ریئلٹی, تو وہ ایک سچویشن موجود تھی. لیکن جیسے جیسے ہم ان کو سنتے گئے, جیسے جیسے ہم ان کی تربیت میں آتے گئے, تو وہ چیز ہمیں دین کی اصل چہرہ ہم کو نظر آتا گیا. اس کی جیسے میں نے آپ کو کہا, اس کی ایک پریکٹیکل پریزنٹیشن ہمیں سمجھ آئی, پھر ہم نے اس کو اس طریقے سے دیکھا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور دوسری ایک بات جو ایک خاص قائد محترم کی شخصیت کی میں بات کروں, کہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ فیض رسانی امر رب ہے. یعنی بہت بڑا کوئی اسکالر ہو, بہت اور لوگ ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی, بہت اور لوگ ہوں گے جن کی اسپیچز ہوں گی, لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا علم نافع, وہ سنیں اور آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو, آپ کی فکر میں تبدیلی پیدا ہو, آپ کو رہنمائی ملے, تو یہ وہ شخصیت ہے. اس پر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے. جو آپ بات کر رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم مذہبی شخصیات سے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ان کے قول اور فعل میں تضاد دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر جو ہے وہ ضرور آپ سے چاہیں گے کہ جب آپ نے اس کو جوائن کر لیا, جب آپ نے منہاج القرآن ویمن لیگ جوائن کر لی, اب آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ جوائن کر کے واپس آ گئیں, ادھر جوائن کیا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ تو کچھ ہو رہے تھے, لیکن ان کی شخصیت کے اندر تو خود وہ عمل نظر نہیں آ رہا. اس میں آپ نے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو کیسا پایا, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوال میں آپ سے ضرور جو ہے یہ جاننا چاہیں گے. میں بڑھتی ہوں اپنی اگلی مہمان محترمہ عائشہ مبشر صاحبہ کی طرف. عائشہ مبشر صاحبہ, آپ اگر دیکھیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے, ہم کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ, آج کل کا بڑا مشہور و معروف نعرہ ہے ویمن امپاورمنٹ. ہم اگر یہ کہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ویمن امپاورمنٹ سے متعلق جو نظریہ ہے جو انہوں نے دیا ہے, وہ اسلام کی تعلیمات کا حقیقی عکاس ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے, اور میں بھی سب سے پہلے اپنی جانب سے آج ہمیں منہاج ٹی وی کی وساطت سے یہ موقع ملا ہے کہ ہم تحدیث نعمت کے طور پہ اس صدی کی سب سے بڑی نعمت مجدد وقت حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد پروفیسر طاہر القادری مدد اللہ العالی کی شخصیت کے کچھ گوشوں پہ حسب توفیق جو ہے گفتگو کر کے خود بھی فیض حاصل کر سکیں. اور میں اپنی جانب سے وائس کی جانب سے جو ہے تمام جو اس وقت ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو حضور سیدی شیخ الاسلام کی 70ویں سالگرہ کی صمیم قلب سے مبارکباد جو ہے وہ پیش کرتی ہوں. آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے, اور یہ سوال بہت سے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ اگر ہم 70% اپنے معاشرے میں دیکھیں اور خواتین نے معاشرہ کے تناظر میں دیکھیں تو اگنور ہو رہا ہے. ویمن امپاورمنٹ کا وہ تصور جسے اقوام متحدہ 1977 میں جو ہے وہ اپروو کرتی ہے اور 8 مارچ کو ایز اے ویمنس ڈے جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے, اور اس کے پیچھے صرف 1 صدی کی کاوش ہے خواتین کی جو کہ اپنے حقوق پانے کے لیے پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ نہیں دیا ہے خواتین کی دیا ہے, اور جو کہ صرف 1 صدی کی کاوش ہے کہ جس میں وہ اپنے حقوق کو پانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں. اب اس وقت حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیمات اور منہاج القرآن ویمن لیگ کو قائم کرنے کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بتایا جائے, یہ دکھایا جائے, یہ سمجھایا جائے کہ یہ جو ویمن امپاورمنٹ اور یہ جو خواتین کو امپاور کر دینا وہ اس کی جہات کتنی متنوع ہے اور اس کا تسلسل کتنا پرانا ہے. یعنی 1400 سال پہلے اگر ہم آج اس ماڈرن دور میں بیٹھ کے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کی اس ڈائیورسٹی اور اس آتھینٹسٹی کو دیکھتے ہیں جس کے تحت وہ ملکۃ العرب ہیں اور جس کے تحت وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہیں اور اپنے انڈر 100 آف میلز کو جو ہے وہ ایز اے سبارڈینیٹس رکھتی ہیں, اور پھر وہی خاتون اپنی شخصیت میں اتنی اسٹرانگ ہیں, اتنی امپاورڈ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے ساتھ ہی اپنی تمام اتھارٹی ولنگلی
وداؤٹ اینی ڈیسپریٹ ڈیسیجن, وداؤٹ اینی ریگریٹ وہ سرو کر دیتی ہیں. حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ویمن امپاورمنٹ کا جو نظریہ دیا, حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات میں ہمیں وہی نظر آتا ہے. وہی نظر ایک آتا ہے. سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ خود ماشاء اللہ سے ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, ایک مدر بھی ہیں, تو آپ اگر اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ نے جب منہاج القرآن ویمن لیگ کو جوائن کیا, آپ کی زندگی بالکل ایک عام خاتون کی طرح, لیکن وہ جو ذہن میں ایک انقلاب آیا اس فکر سے متاثر ہو کر, اس پر اوپر آپ ضرور تھوڑی سی بات کریں, پھر ہم اپنی اگلی مہمان شخصیت کی طرف بڑھیں گے. جی بالکل, میں اس کو اپنی گزشتہ گفتگو سے کنیکٹ کروں گی تیزی کے ساتھ کہ اگر ایک حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت اور اس کے بعد امہات المومنین اور صحابیات کے اس اسوہ کو اس ماڈرن دور میں پریکٹیکلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے دکھایا ہے, جنہوں نے پڑھی لکھی خواتین کو بھی ہمارے جیسی, یعنی کہ آپ نے میری ذات کے حوالے سے جو سوال کیا کہ میں ایک پیورلی ورکنگ ویمن اور شادی کے بعد گھریلو خاتون تھی, تو ایک گھریلو خاتون جس کو صرف اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا پلاننگ کرنے کا پتہ تھا, اس کو ایک مقصدیت دے دینا اور اس کو اٹھا کے ایک انتہائی ایکٹیوسٹ قسم کی ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ سوشل ریپرزنٹیشن کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دینا. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے کی کہ سیرت صحابیات سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک بزنس ویمن بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو اپنی عائلی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں. یہی پلیٹ فارم ہمیں حضور شیخ الاسلام نے مہیا کر کے پریکٹیکلٹی جو ان کی ذات کی ہے وہ پھر اپنی اولاد میں حضرت سیدہ کائنات سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں کنورٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک معجزہ میں تو کہتی ہوں اس کو, مجھے تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ آج نہ صرف میں بلکہ مجھے یہ انتہائی مسرت سے میں آج چاہوں گی کہ میں آپ کے پروگرام کے وسیلے سے بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے اب یہ سلسلہ میری بھی جنریشنز میں, یعنی کہ ایک تو جنریشن آپ نے نیکسٹ یہ مس ایمن یوسف بٹھائی ہیں, تو میری اپنی فیملی کے اندر اب وہ نیکسٹ جنریشن کے اندر بھی وہ سروسز اور وہ مقصدیت جو ہے وہ اسلام کی فکر کی خوبصورتی ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایمن کی طرف بڑھتے ہیں. ایمن, ہم اگر دیکھتے ہیں تو آج کل ینگسٹرز یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ مختلف موضوعات پہ بات کر رہی ہوتی ہے اور نئے نئے موضوعات نکال کر لاتے ہیں, جن کے اوپر اگر شاہدہ بازی کہیں تو وہ شاید ان کی ڈاکٹر شاہدہ کی اس کے اوپر اتنی اس دور میں دیکھے تو نہیں ہوں گے, عائشہ مبشر صاحبہ دیکھتی ہوں گی کہ نہیں اس طرح کی سوچ ہماری تو نہیں ہوتی تھی, لیکن یوتھ کے اندر بڑے ڈفرینٹ نظریات, ایتھیزم جیسے بہت زیادہ تیزی سے آ چکا ہے. اس ایسی یوتھ کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نظریے سے انسپائر ہو کر, ان کی تعلیمات سے انسپائر ہو کر, اگر ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ بہت ینگ ایج میں آپ نے منہاج القرآن ویمن لیگ کو جوائن کیا. ابھی بھی آپ کا جو آؤٹر سیٹ اپ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ قسم کے ینگسٹرز کے ساتھ آپ کی ایک انٹریکشن ہونا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت کو دیکھتی ہیں اور آپ کو کس پہلو نے انسپائر کیا؟ تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل یہ اب جب تک کا میرا آفیشیل ورکنگ کا ٹینیور ہے اس میں یہ فرسٹ پروگرام ہے جس میں مجھے اس طرح کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اسے شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ جو جنریشن ہے 19th سینچری, 20th سینچری اور پھر 21st سینچری, یہ دور بڑا انلائٹنمنٹ کا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنریشن ہے اس کو میں ڈیفائن کرنا چاہوں گی دو الفاظ کے ساتھ, ایک ہے کیوریوسٹی اور ایک ہے کنفیوژن. ہماری جو جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ, اور جو میں اپنے بچپن میں بھی ٹریس کرتی ہوں, وہ کیوریوسٹی تھا اور کنفیوژن تھا. کیونکہ اس وقت تک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی تھی, بہت سارے نظریات آ رہے تھے, اور ایک بچے کے لیے اس کی وے ڈیفائن کرنا بڑا مشکل تھا کہ ویدر ٹو گو, کس سے جا کے گائیڈ لائن لی جائے. ہمارے فیملی سسٹمز بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت سم ٹائمز اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. میں جب آپ نے مجھے یہ ذکر بھی کیا کہ اس طرح سے فارمیٹ ہوگا تو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنی فیملی میں ایک انٹیلیجنٹ بچہ تھی جو پیرنٹس سمجھتے ہیں, جو ذرا اپنا رپورٹ کارڈ اور ہر چیز کو مینٹین رکھتا ہے. تو میرے فادر کو شوق تھا کہ میں حفظ کروں, قرآن پاک کو میمورائز کروں, تو انہوں نے مجھے ایک مدرسہ میں بھیج دیا. اب چونکہ میں اس کو ریلیٹ بھی کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شاہدہ مغل جو ہماری سپروائزر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور ان سے بہت سیکھا ہے. ان کی بات سے بھی میں کنیکٹ کر پا رہی تھی کہ کیونکہ میں ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھی, ایک ویلیو تھی اس اسکول کی. اچانک سے جب مجھے مدرسہ میں بھیجا گیا تو جو میرا پہلا دن تھا وہ میرے لیے بڑا کرٹیسائز ہونے کا دن تھا, کیونکہ دا ٹیچرز ور ناٹ ویلکمنگ,
اور پھر مجھے ایک جملہ یاد آتا تھا میرے بابا کا، انہوں نے، ان کے لیے یہ قرآن کی تعلیم اعلیٰ تعلیم تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ بچہ. میں نے کہا وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور جب میں مدرسے میں جا رہی ہوں تو سسٹم، یہ تو بڑا کانٹرڈکشن آ رہی ہے اس میں. تو میں بڑا ریبیلیس قسم کی میری پرسنالٹی بن گئی. اب وہ اسپارک میرے اندر چلتی رہی، اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اندر اسپارک ہوتی ہے، اور یہ یوتھ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ جب آپ میں اسپارک ہوتی ہے تو ڈائریکشن ضرور ملتی ہے آپ کو. وین یو وانٹ ٹو سیک سم تھنگ، دیر از گاڈ ہو از دیئر ٹو گائیڈ یو ٹو ورڈ سم تھنگ دیٹ از بیٹر فار یو. تو بس وہی میرے ساتھ ہوا، اور مجھے لگتا ہے وہ پاتھ جو تھا وہ حضور شیخ الاسلام کو فائنڈ کرنے کا تھا. بس ایک انٹریکشن ہوا، میں نے ان کو سنا، میں کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھتی تھی، میں سوال کرتی تھی جس طرح سے آج کی ہماری یوتھ سوال کرتی ہے، وی ہیو ٹو اوبے آ گاڈ وائی. تو ہمارے دین نے بھی کبھی سنپ نہیں کیا، بلکہ دین تو بڑا ایک لاجیکل قسم کا دین ہے، اور مجھے وہی لاجکس پریکٹیکلٹی میں وہی سارے جوابات حضور شیخ الاسلام سے مل گئے. ہم دیکھتے ہیں تو مبشر صاحبہ کہ کس طرح سے یوتھ ینگسٹرز جو ہے نا، ان کی آئیڈیل آج کل بڑے ڈفرینٹ سے ہیں. آپ کسی جگہ پر دیکھیں تو وہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ ہی کہیں گے ہم سیلفی بنوا لیں، ہم ان سے آٹوگراف لے لیں. لیکن حضور شیخ الاسلام کی فکرز نے جو ہمیں متاثر کیا ہے، ہمارے لیے ساری سیلیبریٹیز کے لیے وہ ہمیں بالکل ایک عام انسان لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ینگسٹرز کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ یہ آئیڈیل ہو سکتا ہے ہمارا، یہ ہو سکتا ہے، تو حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کو آج کے ینگسٹرز بھی ایز اے رول ماڈل بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے گنوائے مختلف ادوار ہیں، اللہ نے مجھے موقع دیا، ابھی میں یہ بات بھی کر رہی تھی کہ مجھے یہ 2-3 نسلوں کو ساتھ رہنے کا موقع ملا نا، بالکل. اور ہم سب آپ کو اپنے استاد کے طور پر جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یعنی وہ 80s کا دور، 90s کا ویریشن آ رہی تھی نا، کمپیوٹر جو بہت تیزی سے ریپڈلی جو ہے نا چینجز آ رہی تھیں. تو ہر دور میں قائد محترم کی فکر نے خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو، طالبات کو متاثر کیا، بالکل ان کی رہنمائی کی. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ یہ نہیں کہ آج سے 40 سال پہلے، آج 40 سال کے بعد بھی ینگسٹرز کو بھی ویسے ہی حضور شیخ الاسلام کی فکر انسپائر کر رہی ہے جیسے آج سے 40 سال قبل کر رہی تھی. بالکل ایسی بات ہے. اور جب میں نے جوائننگ لی، I was just 17, the person جو ابھی اپنی 18 کو بھی کراس نہیں کیا. Yeah, I still remember that day, because first day I met عائشہ باجی. سو وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں میٹنگز میں بھی بڑی میٹنگز میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور میں بڑی کیوریس تھی. تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے مجھے ڈیل کیا، جتنے بھی میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انٹریکشنز ہوئے، there was no difference. He was treating me in a way that yes, I have some opinion, that means I am worth it. اور یہاں پہ عائشہ باجی ہیں، ڈاکٹر شاہدہ مغل ہیں، میں جب بھی ان کے پاس گئی تو مجھے ایک اوپننگ جیسچر ملا. یہاں پہ آ کے یہاں پر خوبصورتی ہے. بالکل سب سے بڑی چیز سیکھتے ہیں وہ ہے ایک تو کیئر ہے، اور اس کے علاوہ آپ لسننگ، سنتے ہیں. ہمارے بڑے ہمیں سنتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینس دیکھ لیے ہیں، پھر بھی دے ول لیٹ یو گرو. So these people let me grow. ہمیں منہاج القرآن میں نظر آتا ہے، اور یقیناً یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ العالی کی فکر ہے جس سے سب لوگ جس سے متاثر ہو کر، اور یقیناً سب نے اپنے اندر اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر شاہدہ کا نام نا میں ایڈ کرنا چاہوں گی، دین ہے ہی محبت کا نام. کیا ہے یعنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھیں تو انہیں ایک منبع ہے محبت کا نا. تو یہاں یعنی جب بھی میں نے آپ کو کہا نا، یہ جنریشن جب ہم ان کی قربت میں بیٹھے نا، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نام سنے، میرا بڑا انٹریکشن رہا مختلف لوگوں سے. جی کر دیں. کہ وہ جو ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے بعض اوقات. اگر ہم آج کے دور میں بہت سارے مذہبی اسکالرس کو دیکھیں تو نوجوان نسل خاص طور پر ان سے دور ہو گئی ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں لیکن ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے جب جوائن کیا، آپ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں، تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ قائد محترم کی شخصیت کے وہ پہلو جو آپ نے اس وقت میں جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے تھے اور آپ کو حضور شیخ الاسلام کی صحبت میسر ہوتی تھی، اس وقت میں آپ نے ان کی شخصیت کو عمل میں کیسا پایا؟ ایسے اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہی ہمارا المیہ ہے ہمارے اسکالرس کا، اور اللہ ماشاء اللہ. تو جیسے جیسے نہیں بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، ان کے قریب جائیں، جب ان کی حقیقت کھلتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے دیکھا کیا تھا، یا ان کو اسکرین پہ کیا دیکھا تھا اور حقیقت میں کیا ہے. لیکن جیسے میری زندگی دیکھیں نا، 80s کے آخر میں نے جوائن کیا، اور جب سے اب تک انہیں ایک لمبا عرصہ ہے، اور میں کوئی تحریکی فیملی سے بھی نہیں تھی، خاندان بھی سارا میرا اور طرح کا تھا. تو
تو اگر میں نے ان کو جوائن کیا اور جتنا قرب ملا، جیسے جیسے قریب جاتے گئے ویسے ویسے اور ان کی شخصیت کے گوشے کھلتے چلے گئے، جتنے قریب ہوئے اتنے ہی جو ہے نا جتنی زیادہ صحبت میسر آئی، صحبت کے ملی، اندر ادب اور محبت اور نسبت اتنی بڑھتی چلی گئی نا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. جی جی. اور اتنا ہی نہیں، کردار جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اصل تبدیلی، اصل جو انقلاب ہے وہ کردار سے آتا ہے، صرف گفتار سے نہیں آتا. تو ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کا روحانی فیض، اور ان کی سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم پر کوئی حضور قائد محترم کا احسان ہے، ہماری فکر. بالکل. اگر ہم کسی عام ٹپیکل کسی جو آج کل کے نام نہاد مولوی ہیں ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوتا. میں کبھی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جو ہماری فکر دی، جو ہمیں فکر دی، جو ہمیں ذہنی بالیدگی دی، آج ہم بھی سارے یعنی جس مقام پہ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ سارا صحرا ان کو جاتا ہے نا، کہ ہمارا ذہن. جی وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ دو انتہائیں تھیں نا. ایک طرف عورت کو بالکل ایسے پریٹینڈ کیا جا رہا تھا مذہب کے نام پر کہ اس کو بالکل گھر میں بندھی ہوئی بکری، اور وہ عورت وہ برابر تھا. آپ ضرور کوئی ایک واقعہ ہمیں ضرور سنائیں، کوئی ایسا جس سے آپ کو لگا کہ یہ شخصیت مختلف ہے، ہاں ان کے اندر کچھ ایسا ہے، کوئی ایسا. آج ہم ان کی سالگرہ کے اس موقع پر موجود ہیں اور آج ہم ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے ہمیشہ سورس آف انسپریشن ہوتا ہے. اچھا، اس میں وہ جو دور تھا نا، اس میں بالکل بھی نہ صرف کہیں کسی بھی خواتین کی جو تنظیمات تھیں اس میں رواج نہیں تھا کہ وہ کوئی ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہونا. تو اب وہ دور تھا جب ہم نے ریلیاں شروع کی، ہم نے بڑے بڑے سیمینارز میں خواتین کو بٹھانا شروع کیا، اور ہر طرح سے یعنی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی سڑکوں پہ ہم آئے اور سارا کچھ ہوا. تو وہ ایک دم سے چینج تھا پاکستانی سوسائٹی کے لیے. اس سے پہلے کوئی بھی، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس طریقے کو شروع کیا خواتین کی تنظیمات میں. تو اس وقت ظاہر ہے پھر جب وہ ایک آپ نیا کام کرتے ہیں تو آپ کو خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی کرنے پڑتے ہیں، آج بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت تو بالکل کیونکہ نیا تھا. تو اس وقت جو پھر ایک سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن آتا تھا، اس میں وہ جیسے ہم کو سنبھالتے تھے، جیسے ہم کو حوصلہ دیتے تھے، جیسے ہمیں وہ امپاور کرتے تھے کہ نہیں آپ نے اس طرح سے اسٹینڈ کرنا ہے نا، وہ بڑی بات ہوتی تھی. پھر اس میں ان کی شخصیت کے جو میں نے کہا نا وہ پہلو کہ ان کی شفقت، بیٹیوں کے ساتھ محبت ہمیشہ، یعنی جب مردوں کی تنظیمات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خواتین کو کہنا کہ میری بیٹیاں جیت گئیں، انکریج کرنا اور ان کے لیے نعرے لگوانا. یعنی کتنی عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں کوئی مرد بیٹھے ہیں اور وہ خواتین کے ویمن لیگ کے نعرے لگا رہے ہوں، لیکن انہوں نے یہ چیزیں کی. اس سے کیا ہوا، ہمارا حوصلہ، ہمارے اندر ہمت، میں بھی مردوں کے برابر نشستیں دی. ایگزیکٹو میں ہمیں شامل کیا. پہلی دفعہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو میں بیٹھے تو ہمیں خود عجیب لگ رہا تھا کہ اچھا ایگزیکٹو اس میں خواتین، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں محدود نشستیں دیتا ہے، مگر منہاج القرآن اور شیخ الاسلام جو ہے لامحدود نشستیں آپ کی اہلیت. بالکل. اور بلکہ میں ڈاکٹر شاہدہ بھی بتا رہی ہیں تو میرے ذہن میں جو ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ خواتین آگے کہتی ہیں علیہ وسلم اب ہمیں بھی وقت دیں، ہمارے لیے بھی دن مختص کریں. تو حضور شیخ الاسلام کی شخصیت اینڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مطابق نظر آتی ہے ہمیں خواتین کے حوالے سے بھی. عائشہ مبشر آپ کی طرف میں آؤں گی. منہاج القرآن ویمن لیگ، حضور شیخ الاسلام نے جس فکر کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا، آج منہاج القرآن ویمن لیگ دنیا بھر میں خواتین کی فکری اور روحانی آبیاری کر رہی ہے. منہاج القرآن ویمن لیگ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کس طرح خواتین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اسپیشلی جو ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایک ذہنی انتشار آ چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اس کو ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی حبیبہ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر ہم یہ ایک بات اپنے پروگرام میں آج بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ویمن کو حقیقی معنوں میں، خواتین کو حقیقی معنوں میں امپاور کیا ہے، تو کیسے، یعنی کہ کیسے کے ورڈ کو بھی کیا ہے، تو کیسے کیا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ ایک بہترین مثال بھی ہے اور ایک بہترین جواب بھی ہے. اس وقت منہاج القرآن ویمن لیگ آلموسٹ اپنے 9 شعبہ جات اور اپنے 10 تنظیمی نظامتوں کے تحت ساتھ لے کے ایک پورے پروفاؤنڈ اور ایک مکمل اور ہمہ جہت فورم کے طور پہ پاکستان کی ایک واحد خواتین کی نمائندہ جماعت ہے، اس کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور یہاں پہ نہ صرف آل ایج گروپس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، بلکہ خواتین کے اندر جو ڈیفرنٹ سطحیں تعلیمی طور پہ، معاشی طور پہ اور فکری طور پہ پائی جاتی ہیں،
ان کو بھی اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے تھرو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک مستحکم تنظیمی نیٹ ورک نہ صرف پاکستان میں ضلعی، تحصیلی، یونین کونسلز، حتیٰ کہ حلقات درود و فکر کے عنوان کے تحت یونٹس میں بھی، یعنی گلی محلوں میں بھی نظر آتا ہے. اور جہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ خواتین ایک فکر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ایک فکر عطا کی ہے انہوں نے ہمیں. مقصدیت اور فکر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اس دنیا کی مادیت پرستی سے جدا کر کے اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس سے منسلک کر دیتی ہے، اس کی لالچ دلاتی ہے آپ کو، اور اس رب کے مکھڑے کی لالچ دلاتی ہے. اس میں کیا ہوا، اگر آپ باقی دیکھیں تنظیموں کو دیکھیں تو وہ عورت کی جو سماجی حیثیت ہے، نہیں ہمیں اگر تربیت دی، ہم نکلے، ہم گلی محلوں میں گئے، ہم پاکستان میں جا کے ہم نے دین کا اور فلاح کا کام کیا، وہاں ہمیں یہ رول بھی سمجھایا کہ ہم نے گھر میں کیسے بننا ہے. تو آپ دیکھیں منہاج القرآن کی خواتین دیکھیں تو وہ اچھی ماں بھی ہوں گی، اچھی بیٹیاں بھی ہوں گی، اچھی بہو بھی ہوں گی. تو یعنی وہ تربیت بھی ہماری جو ہمیں ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کا بنیادی رول یہ ہے، ہمیں اپنے اصل سے بھی نہیں ہٹنے دیا. ہمیں نہیں، بہت بڑی بات ہے. بالکل، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ایک سیمی معجزہ آپ کہہ لیں تو وہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں وہ توازن دیا، کیونکہ ایک رخ سے منسلک کر دیا. تب جو کچھ ہے وہ سب اس کے ارد گرد ایوالو کرتا ہے. تو جیسے میں آپ کو بتائی تھی کہ ویمن لیگ میں جہاں ایک طرف ہمارا آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہے، 10 جو ہیں ہماری ڈیزیگنیٹس زونل ناظمات کی صورت میں اس آرگنائزیشنل نیٹ ورک کو منظم رکھتی ہیں، تو دوسری طرف ہمارے 9 ڈپارٹمنٹس ہیں. ہماری سب سے زیادہ جو ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے، اور جس پر میں آگے چاہوں گی کہ ہم ایمن کی طرف بھی اس بات کو لے کر بڑھیں، کہ آپ جو بات کر رہی ہیں خواتین کی، ہم دیکھتے ہیں خواتین، اور سب سے زیادہ جو ہمارا ایک امپورٹنٹ طبقہ ہے وہ بچے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں فیملی یونٹ میں جو پریشانی ہوتی ہے والدین کو، وہ بچوں کے. منہاج القرآن نے، حضور شیخ الاسلام نے اس طبقے کو بھی ان ایڈریس نہیں چھوڑا. اور ہمارا منہاج القرآن ویمن لیگ کا ڈپارٹمنٹ ایگلز جو بہت خوبصورت پروگرامز کے ساتھ، بہت خوبصورت لٹریچر کے ساتھ بچوں کی تربیت کر رہا ہے. ایمن جس کی ڈائریکٹر بھی ہیں، ایمن ایگلز کس طرح سے بچوں کی تربیت کے لیے حضور شیخ الاسلام کی فکر کے مطابق بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اس پر ضرور جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. چونکہ اس پہ میں نے کام شروع کیا، اس میں گائیڈنس رہی ہے ویمن لیگ کی، اور یہ شیخ الاسلام کا بھی ایک پورا ویژن ہے آنے والی جنریشنز کے لیے. بلکہ وہ تو اپنے، میں کہتی ہوں بائی برتھ ہی، جیسے ہی انہوں نے دنیا میں آئے قدم رکھا، وہ اس مشن پر ہی تھے کہ کس طرح سے نسلوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے میں نے بھی اپنا پہلے بھی میں بتا رہی تھی، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کے بچپن سے بڑا لنک ہوتا ہے. اور اگر آپ سوچیں اور سمجھیں، سائیکالوجی میں بھی دیکھیں، تو آپ کے جو لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں وہ جا کے آپ کے بچپن سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اگر ہم حضور شیخ الاسلام کے لائف پچھلے دنوں میں موقع ملا ان کی بچپن کی زندگی کو بھی ریڈ کرنے کا، لائف کو، تو وہ بڑی ایک ڈائنامک تھی. اس میں دین بھی تھا، سیاست بھی تھی، لاجکس بھی تھے، اس میں ہر کانفیڈنس بھی، ایکسپلور کرنا بھی تھا دنیا کو، سیاحت بھی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، ویسے ویسے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا رول بھول رہے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ میٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور مشینی زندگی ہوتی جا رہی ہے. اب ماں باپ دونوں کو کمانا پڑ رہا ہوتا ہے، بچے وہاں کہیں نہ کہیں اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. بس منفرد کیوں ہیں؟ یہ پہلے میں نے اس پہلو کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن میں اس شو کے توسل سے بھی میں کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ کو وہ ٹولز تو مل رہے ہیں جس سے آپ کا بچہ اخلاقی تربیت بھی سیکھے گا، دین سیکھے گا، سائنس کے ساتھ سیکھے گا، لاجکس کے ساتھ سیکھے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک شیخ بھی مہیا ہوگا. جس طرح سے آپ نے ینگسٹرز کی بات کی، تو ہمارے ہاں یہ جو ینگسٹرز کا آج کل بڑا رجحان پیدا ہو گیا ہے، خواتین کا بھی اور میلز کا بھی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھیں، وہ ادب سیکھیں، وہ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف پڑھنے سے شاید سیکھ لیں گے، آبزرو کرنے سے شاید سیکھ لیں گے. ایکچوئل میں دس از ناٹ ٹرو. آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک گائیڈر کی، ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے اندر ان سکلز کو نکال کے آپ کو دیتا ہے جو شاید آپ بھی نہیں جانتے ہیں. میں نے کہیں سنا تھا کہ جب آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا جو نالج اور ڈیٹا آپ کے دماغ میں ہوتا ہے آپ اس کو سرنڈر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ شیخ آپ کے دماغ میں اتنا ڈیٹا رہنے دیتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ انکلائن بھی ہو جائے، اور جس پر پھر آپ اپنی زندگی کا آگے راہ کو متعین کریں. تو شیخ ایک اس ٹرینر کا کام کرتا ہے
جس ٹرینر کی ضرورت ہے ان تمام ینگسٹرز کو, بچوں کو, ٹین ایجرز کو جو کیوریس ہیں کہ ان کو ایکچوئل میں جانا کہاں ہے, ان کی ڈائریکشن کہاں ہے. وہ دین کو بھی پڑھ رہے ہیں, وہ اسکول میں اسلامیات کو بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے ماحول ہو. جی خواتین کسی محفل میں بھی آتی ہیں تو بچہ گھر چھوڑ کے جاتی ہیں کہ اس کو نہیں اس میں لے. بچوں کو ساتھ لے کر آؤ. ہم تو بچوں کا علیحدہ سے اعتکاف بھی کروا رہے ہیں. یہاں پہ ان کو وہ ایک گلدستہ مل رہا ہے, وہ ایک چیز مل رہی ہے. ایک تو شیخ کی صحبت, کمپینین شپ مل رہی ہے, وہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر منہاج القرآن ویمن لیگ نے پریکٹیکل بنا دیا ایگرز کی شکل میں, پروگرامز لانچ کر کے, بچوں کا اعتکاف کر کے, جو شاید میرا نہیں خیال ہم نے سوچا تھا کہ اس دور میں ممکن ہو پائے گا, لیکن الحمدللہ ہم اس کو ممکن بنا رہے ہیں. آنسو سے رو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کی اور بچوں کے حوالے سے کسی کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے. یہ بھی قائد مطلب کی شخصیت کا امتیاز ہے کہ جہاں وہ ایک اسکالر ان کی اسپیچ سن رہا ہوتا ہے, وہاں خواتین پڑھی لکھی خواتین سن رہی ہوتی ہیں, عام سن رہی ہوتی ہیں. میرا بیٹا, میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی, آپ مثال کی بات کر رہے تھے, سمر جو چھوٹا تھا میرے خیال سے 7-8 سال کا ہوگا, تو خطاب سنا قائد محترم کا, اور اس طرح سے روٹین میں اس زمانے میں تو بہت ہم سنایا کرتے تھے, گھروں میں بھی لگتے تھے. تو رات میں 1-2 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ بیٹھ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہے ہو رات کے, کیا مسئلہ ہے, بھوک لگی ہے, کیا ہوا؟ کہتا نہیں ماما میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نا ہماری امت کا کیا بنے گا. تو اب اندازہ لگائے نا کہ وہ چیز کے اندر درد امت. اور یہ نہ صرف حضور شیخ الاسلام نے, اگر ہم دیکھیں مردوں, خواتین, نوجوانوں, بچوں, ہر کسی کے اندر جو ہے وہ یہ انجیکٹ کی ہے. اور ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت اب ختم ہو چکا ہے, اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, اور یقین کریں ہمیں وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا. اور یقیناً تذکرہ ہی ایسی ہستی کا ہے کہ اگر ہم, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وقت ہو, جتنا مرضی وقت ہو, سال ہو, ہم سال بھی بیٹھ کے یہ پروگرام کریں تو شخصیت کے پہلو اتنے زیادہ ہیں اور اتنی ہمارا جہد شخصیت ہے کہ ہم بات کرتے رہیں تو موضوع جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اتنے خوبصورت پروگرام کے لیے, اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی. اور یقیناً ہمارے ناظرین کو اس سے حضور شیخ الاسلام کی شخصیت سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں. آخر میں ایک دفعہ پھر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے 70ویں یوم پیدائش کی بہت مبارکباد, اس دعا کے ساتھ کہ شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن, اپنے فیضان سے تاباں یہ اجالے رکھنا, تندی باد مخالف نہ بجھانے پائے, میرے قائد میرے طاہر کو سلامت رکھنا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.